آپ جانتے ہیں کہ محمود اور ایاز کون تھے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ارکان سلطنت نے ایاز پر کیا الزام لگایا؟ اور کیا آپ نے ایاز کی وفاداری کا واقعہ سنا ہے؟ یہ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ محمود اور ایاز یہ دو ایسی ہستیوں کے نام ہیں جنہیں اپنے کارناموں اور تعلق خاص کی وجہ سے شہرت حاصل تھی، اور دونوں کا نام مخلوق کی زبان پر ہر وقت جاری اور ساری رہتا تھا۔ ان میں سے ایک محمود سلطان محمود تھا جو فاتحہ سنامات ہے، اور دوسرا شخص سلطان کے انتہائی جان نثار اور محبوب ترین غلام خواجہ احمد ایاز ہے۔ خواجہ ایاز کا تذکرہ بڑے بڑے شعراء اور ادبا نے اپنے کلاموں میں مختلف انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت بام عروج کو پہنچ گئی۔ خواجہ ایاز سے ہمارا تعلق اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ شہر لاہور کے معمار بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں شہر لاہور کو از سر نو آراستہ آباد کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے لاہور شہر بادشاہوں کے تخت و تاج کی وجہ سے کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اگر خواجہ ایاز کو شہر لاہور کا بانی کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ خواجہ ایاز یوں تو معمولی شکل و صورت کے حامل نہیں، فورنزار انسان تھے، لیکن اپنی جانثاری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان محمود کے دل میں بسے ہوئے تھے۔ سلطان محمود کو آپ سے بے حد محبت تھی اور وہ آپ کو ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ کتابوں میں سلطان محمود اور خواجہ ایاز کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، جس کا ذکر شیخ سعدی نے بوستان میں بھی کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے کسی درباری نے سلطان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایاز میں کوئی ایسی خاص خوبی تو نہیں ہے، پھر نامعلوم بادشاہ اس پر کیوں فریفتہ ہوتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اسے بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع پر اس کا جواب دیا جائے۔ اتفاق سے جلد ہی ایک موقع پیدا ہو گیا۔ ایک دن دوران سفر قیمتی سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ کا پاؤں پھسلا تو وہ اونٹ زمین پر گر گیا اور اس پر لدا ہوا سارا سامان گر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھرے ہوئے سامان میں سے جو شخص جو چیز اٹھائے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ یہ حکم دے کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے تمام ہمراہی مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے، بس ایک ایاز اس کے ساتھ رہا۔ سلطان نے پوچھا، ایاز تم نے بھی کچھ حاصل کیا؟ اس نے ادب سے جواب دیا کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ حاصل کرتا بھی کیوں؟ میں تو آپ کی خدمت کے لیے ہوں، آپ کی خدمت چھوڑ کر مال کو کیا جمع کروں؟ سلطان نے حاسدوں کو بتایا کہ ایاز کی یہی خوبی ہے جس نے اسے ہماری نظروں میں محبوب بنا رکھا ہے۔ شیخ سعدی یہ حکایت لکھ کر دو شعر رقم فرماتے ہیں جو اس واقعے کی گویا روح ہیں۔ گرت کرتب ہست دربار گار، بخلت مشو غافل از بادشاہ، خلاف طریقت بود کا ولیہ، تمنا کند از خدا جد خدا۔ اگر تجھے دربار میں کرب حاصل ہے تو پوشاک میں لگ کر بادشاہ سے غافل نہ ہو۔ یہ طریقیت کے خلاف ہے کہ اولیاء اللہ خدا سے خدا کے ماں سوا کی تمنا کریں۔ دوسرا واقعہ مولانا روم نے مثنوی شریف میں ذکر کیا ہے۔ مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایاز نام کا ایک بہت غریب شخص تھا۔ محمود بادشاہ نے اس کے اخلاق عالیہ کے سبب اس کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیا تھا، لیکن ایاز جس دن شاہ محمود کے یہاں حاضر ہوا تھا اس دن اس کے پاس صرف ایک پرانی گٹری تھی اور ایک بوسیدہ پوستین تھی، جس کو ایاز دیکھتا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ کہتا کہ اے ایاز، ایک وہ دن تھا کہ اس بوسیدہ گٹری میں تو یہاں آیا تھا اور آج تو مقرب بادشاہ ہے۔ دیکھ اپنی حقیقت کو مت بھولنا، نظر عنایت شاہ کی تجھ پر بہت ہے، ناز اور تکبر میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ یہ شکر کا مقام ہے کہ یہی گٹری پہننے والا آج مقرب اور محبوب سلطان ہے، جسے آج تمام وزرائے حکمران لرزتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر عام ہو گئی۔ سارے اراکین سلطنت کو پہلے ہی ایاز کے ساتھ حسد تھا۔ ایک معمولی غریب آدمی آج ہم سب سے سبقت لے گیا اور اس سے بڑھ کر شاد محمود کا کوئی مقرب اور محبوب نہیں ہے۔ حاسدین میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ ایاز تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے اور حجرے کو ہر وقت بند کیوں رکھتا ہے؟ ہو نہ ہو یہ خفیہ شاہی خزانے سے چرا کر دولت ضرور جمع کر رہا ہوگا۔ بس سلطان محمود کو اس کی اس حرکت کی خبر کرنا چاہیے تاکہ یہ تقرب ایاز کا عتاب شاہی سے بدل جائے۔ بس سب نے باہمی مشورہ کے بعد سلطان محمود کو خبر دی کہ حضور ایاز گندم نما جو فروش ہے یہ آپ کا عاشق اور صادق نہیں ہے، بلکہ یہ منافق ہے، خزانہ شاہی سے اپنے خاص حجرے میں سیم و زر جمع کر رہا ہے۔
سلطان محمود کو ایاز کے متعلق ایسی حرکت کا گمان تک بھی نہ ہوا، لیکن اراکین پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ایاز کا مقام محبت اور اس کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے حکم نافذ کر دیا کہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کی تلاشی لی جائے۔ اراکین سلطنت بڑے خوش ہوئے کہ آج رات ایاز کی بھید کھل جائے گا اور اس کا تقرب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آدھی رات کو اس حجرے کا تالا توڑا گیا اور حکام سلطنت نے حجرے کے اندر تلاشی لی، لیکن بجز ایک پرانی گڈری اور ایک بوسیدہ پوستین کے حجرے میں کچھ نہ تھا، اور حاسدین نے حجرے کی زمین بھی اس شبہ سے کھود دی کہ شاید زمین میں دفن ہو اور گڈری دھوکہ دینے کے لیے ٹانگ رکھی ہو۔ بالآخر تلاشی لینے والے حکام تحسد و نامراد ہو کر شاہ محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کرنے لگے۔ سلطان محمود پر اس وقت ایاز کی محبت میں ایک حال مزید غالب ہو گیا اور ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز، اس قدر اہتمام سے اس گڈری اور پوستین بوسیدہ کو حجرے میں کیوں بند کر رکھا ہوا ہے؟ ایاز نے عرض کیا کہ حضور، میں ہر روز اپنی اس گڈری اور پوستین بوسیدہ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں اور نفس سے کہتا ہوں کہ اے ایاز، تیری یہ تمام نعمتیں، عزت و شوکت سلطان شاہ محمود ہے، ورنہ اے ایاز تیری حقیقت ایک دن یہی گڈری اور بوسیدہ پوستین تھی۔ حاصل، بے شک انسان کو اپنی اصلیت کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یقیناً اگر انسان اپنی اصلی حیثیت کو سامنے رکھے تو کبھی نہ پھسلے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔